انقلاب انقلاب انقلاب، 4 رینجرز اہلکار جہاں باغ، کیا ایک اور 9 مئی ہو چکا؟ انقلاب کی تیاریاں مکمل، عمران خان باہر آنے والے ہیں۔ بشریٰ بیگم اور عمران خان میں تنازع کی خبریں، اور بشریٰ بیگم کی رہائی کے پیچھے کون؟ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ بہت اہم اور تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تحریک انصاف کا انقلابی کارواں اس وقت پہنچ چکا ہے ڈی چوک پر، وہی یادگار ڈی چوک کہ جس پر عمران خان نے 126 دن کا تاریخی دھرنا دیا تھا۔ کیا عمران خان کی رہائی یہاں پر ممکن ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت پاکستان کی فوج یعنی پاک فوج کو طلب کر لیا گیا ہے، اور پاک فوج کے اہلکار اس وقت وہاں پر اہم تمام مقامات پر موجود ہیں۔ یہ اطلاعات آنا کہ مظاہرین اور پاک فوج کے درمیان تعلقات کیسے رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بشریٰ بی بی کے حوالے سے بڑی اہم معلومات میں آپ کو دینے والا ہوں۔ ہر 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد ہم آپ کو صورتحال سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے۔ آئیے تازہ ترین صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ قافلہ کہ جو خیبر پختونخوا سے نکلا تھا اور جس کے متعلق حکومت نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم اس کو اٹک کا پل کراس نہیں کرنے دیں گے، 24 تاریخ کو یادگار 24 نومبر کو نکلنے والا یہ قافلہ تمام رکاوٹیں دور کرتے ہوئے آج 26 نومبر کو جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں 3:37 ہوا چاہتے ہیں، اور اس وقت یہ قافلہ ڈی چوک پر پہنچ چکا ہے۔ ہزاروں نہیں بلکہ کہا جا رہا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ لیکن صورتحال کیا ہے؟ اس وقت جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ بالکل 9 مئی کی طرح ہو گیا ہے۔ 4 رینجرز کے اہلکار اس میں جہاں بحق ہو چکے ہیں۔ تحریک انصاف کے پر یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے رینجرز اہلکاروں کو جہاں بحق کیا ہے، اور اس صورتحال میں جو معاملات ہیں وہ انتہائی گمبھیر ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کیا ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ ایک اور 9 مئی کر دیا ہے اور اب مذاکرات کے راستے اس طریقے سے ممکن نہیں ہوں گے، عمران خان کی رہائی کا اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جبکہ دوسری طرف تحریک انصاف کی قیادت اس بارے میں پرعزم نظر آتی ہے کہ وہ حکومت اور خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کو مذاکرات کے لیے تیار کر چکے ہیں اور جلد عمران خان کی رہائی ہو جائے گی۔ اسی دوران یہ افواہیں بھی گردش کرتی رہیں کہ عمران خان کا ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کر کے اس وقت بشریٰ بیگم کو اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو دکھایا گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت جہاں پر ہیں وہیں پر رک جائیں۔ لیکن یہ اطلاعات آ رہی ہیں اور خاص طور پہ جنگ گروپ نے یہ اطلاع دینا شروع کی کہ بشریٰ بیگم نے عمران خان کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ کیا عمران خان اور بشریٰ بیگم کے درمیان بھی تعلقات کشیدہ ہیں، یا پھر بشریٰ بیگم نے یہ جواب دیا ہے اور خاص طور پہ ڈی چوک پہنچنے کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ہر صورت میں ڈی چوک پر ہی دھرنا دیں گے کیونکہ عمران خان کے یہ احکامات ہیں۔ تو کیا جنگ اور جیو کی یہ خبر غلط ہے؟ اب اس حوالے سے ہم نے جو اس وقت تازہ، اگر آپ اسے کہیں کہ وار زون یعنی کہ جو جنگی علاقہ ہے، وہاں سے جب معلومات کو اکٹھا کیا ہے تو ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے لوگ وہاں پر موجود ہیں، پاکستان کی فوج کے دستے وہاں پر آ چکے ہیں، لیکن اب تک فوج اور ان مظاہرین کے درمیان کسی تصادم کی اطلاعات نہیں مل رہی ہے۔ مظاہرین وہاں پر رکے ہوئے ہیں اور اب اس بات کا انتظار ہو رہا ہے کہ دھرنے کا انتظام کس طریقے سے کیا جائے گا اور مذاکرات کس طریقے سے ہوں گے۔ اسی صورتحال میں اس وقت کے سب سے مضبوط آدمی یعنی کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کے، جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عام طور پر اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ کچھ خفیہ ہاتھ تحریک انصاف کے اندر موجود ہیں جو مذاکرات نہیں چاہتے ہیں۔ اب یہ خفیہ ہاتھ کا ذکر انہوں نے کس حوالے سے کیا ہے یہ بھی بہت ہی معنی خیز ہے۔ دوسری طرف یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کسی طور پر بھی طاقت کے طور پر اپنے مطالبات منوانے کی حمایت نہیں کر رہی ہے، یعنی کہ جس طریقے کی طاقت اس وقت عمران خان یا تحریک انصاف استعمال کر رہے ہیں اس راستے سے کسی بھی طریقے سے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ دوسری طرف یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ بشریٰ بیگم کی رہائی کے پیچھے اس وقت کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا ہاتھ ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ بشریٰ بیگم کو ہر صورت میں رہا کیا جائے کیونکہ وہ بھی ایک خاتون ہے اور ایک خاتون کی رہائی کہ نہیں ہے۔ کیا یہ بات درست ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اس کا بہت ہی
اہم صحافیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ در حقیقت بشریٰ بیگم جو اس وقت تحریک انصاف کے اس پورے مارچ کو لیڈ کر رہی ہے اور تمام نگاہیں اس وقت بشریٰ بیگم کی طرف ہیں اور بشریٰ بیگم کے احکامات کو ہی اس وقت جو خیبر پختونخوا سے جو لوگ آئے ہیں وہ مان رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ نہ علی امین گنڈا پور کی بات کو مان رہے ہیں، نہ کسی اور کی بات کو مان رہے ہیں۔ بشریٰ بیگم کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ ایک گھریلو خاتون ہے، لیکن اب انہوں نے باقاعدہ اپنا ایک سیاسی کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ در حقیقت اب وہ نئی تحریک انصاف کی لیڈر ہوگی یا وہ عمران خان کی جگہ کو ہی پر کر رہی ہے، یہ ایک بڑا اہم سوال کھڑا ہوا ہے۔ خیر، اب اس سارے معاملات میں کیا ہو چکا ہے اب تک تحریک انصاف کے کسی کارکن کے ہلاک ہونے کی اطلاع نہیں آئی ہے، لیکن اس وقت حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ایک پولیس اہلکار جاں بحق ہو چکا ہے، 4 رینجرز کے اہلکار جاں بحق ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 120 کے قریب پولیس اہلکاروں کی حالت اس وقت تشویشناک ہے، جبکہ جو ویڈیو سامنے آ رہی ہے اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پولیس اہلکاروں کو زد و کوب کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف رینجرز اہلکاروں میں سے بھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ تقریباً 25 کے قریب رینجرز اہلکار اس وقت شدید زخمی ہیں۔ بہت سارے لوگ اسے حکومت کی پسپائی قرار دے رہے ہیں، جبکہ اس وقت کے بڑے معروف صحافی سہیل وڑائچ کا کہنا یہ ہے کہ حکومت کو بالکل پسپا کر دیا گیا ہے اور حکومت اس وقت کوئی بھی کام نہیں کر پا رہی۔ اگر حکومت ان تمام مظاہرین کو نہ روکتی تو کیا کرتی، اور کیا حکومت کے جو اس وقت تحریک انصاف کا مشن ہے وہ ڈی چوک پر قبضہ اور حکومتی مشنری کو بالکل ختم کر دینا، کیا وہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ اس ساری صورتحال میں آخر ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو مذاکراتی ٹیم جا رہی ہے وہ ایک بات کرتی ہے اور دوسری طرف تحریک انصاف کی طرف سے جو مذاکراتی ٹیم ہے اسے دو طرف سے بات چیت کرنی پڑتی ہے، یعنی کہ پہلے وہ عمران خان کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے کوئی ان کو ڈیسیجن ملتا ہے، وہ اس کے بعد بشریٰ بیگم کی طرف آتے ہیں، وہاں پر ان کو کوئی پیغام ملتا ہے اور اس کے بعد وہ مذاکرات میں آتے ہیں۔ اس لیے مذاکرات کا سلسلہ گزشتہ 3 دنوں سے تواتر کے ساتھ ہمیشہ کی طرح وہاں پر مؤخر ہو جاتا ہے اور مؤخر ہونے کے بعد پھر ایک کوشش کی جاتی ہے اور پھر ایک معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اب آگے ہونے والا کیا ہے؟ ہم آگے کی صورتحال آپ کو اگلے ویلاگز کے اندر ضرور بتائیں گے، لیکن اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا ڈیڈ لاک موجود ہے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی جو قیادت ہے اس وقت بشریٰ بیگم، اس کے درمیان بھی اس وقت مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہے۔ جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اس وقت کی صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت کیا معاملات ہیں، جبکہ دوسری طرف مظاہرین اس وقت جو ہیں وہ بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں اور انہیں پیچھے سے یعنی کہ خیبر پختونخوا سے اور دیگر جگہوں سے، پنجاب کے دیگر اضلاع سے نیا بلڈ مل رہا ہے، یعنی نئے لوگ وہاں پر آ رہے ہیں۔ اب یہ دھرنے کا عمل کہاں تک چلتا رہے گا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ابھی کی تازہ صورتحال ہم نے آپ کو بتائی ہے کہ دونوں طرف سے آمنے سامنے ہے۔ اس وقت جو سری نگر روڈ ہے، جو اسلام آباد کا مین ڈی چوک کی طرف جانے والا سری نگر روڈ ہے، وہاں پر اب تک کی اطلاعات کے مطابق آنسو گیس کی شیلنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جبکہ رات گئے 26 نومبر کی جو چوکی ہے اس پر تحریک انصاف کے لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ پولیس کا تمام ساز و سامان، پولیس کی وینز، پولیس کی گاڑیاں، پولیس کی جو قیدیوں کو پکڑنے والی گاڑی ہے، وہ رینجرز کی گاڑیاں، تمام کی تمام پولیس مظاہرین نے اپنے قبضے میں لے لی تھی اور وہی اسے آپریٹ کر رہے تھے۔ اسے ریاست پر ایک حملہ تصور کیا جا رہا ہے، بہت سارے لوگ اسے ریاست پر ایک حملہ تصور کر رہے ہیں اور رینجرز اہلکاروں کی جہاں بحق ہونے کے بعد اب وہ اسے باقاعدہ اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے خلاف ایک گرینڈ آپریشن کیا جائے گا اور اسے کسی صورت میں بھی وہاں پر رکنے نہیں دیا جائے گا۔ اب اس سب میں آگے کا منظر کیا ہوگا یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم اگلے چند گھنٹوں میں آپ کو مزید اپڈیٹ دیں گے کہ کیا صورتحال ہو رہی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو تازہ ترین خبروں کے لیے اور اپڈیٹس کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ مزید تفصیلات ہم آپ کو اگلے پروگرام میں بتائیں گے۔